امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت لائے. روایت کیا ہے آپ اس کا مفہوم سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے گھر میں نہ پایا، تو جب گھر میں نہ پایا تو آپ نکلیں. جب آپ نکلیں، باہر نکلیں، فَإِذَا هُوَ الْبَقِيعُ، تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے. کہاں تھے؟ بولو تو صحیح نہ سارے. ہاں جنہوں بھی پوچھو کہنے نے جنت البقیع. بولو کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ جنت کہاں ہے تو اسے بقیع کیوں کہتے ہیں؟ جنت البقیع. تو پھر حضور نے خود فرمایا میرے اور میرے روزے کے درمیان وہ جو جگہ ہے، میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان، میرے ممبر میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ آمینہ کے لال کی نسبت سے ہے. اب جنت البقیع ہے، وہاں کہتے ہیں ہمیں دفن کر دو، ہمیں دفن کر. ہم نے کہا اپنے عمل سے جنت میں جاؤ گے، اپنے عمل سے جنت میں جاؤ گے، تمہیں بقیع میں مرنے کا کیوں شوق ہے؟ تمہیں کیوں شوق ہے مدینہ پاک میں موت آئے؟ جہاں مرضی مرو، اپنے عملوں سے جانا ہے. پتہ چلا سوچ وہی سچی ہے جو سنیوں کی ہے. وہ کہتے ہیں عمل جیسا بھی ہو یاروں کے پاس ہو جاؤ، رب بندہ نہیں دیکھتا، یاروں کو دیکھ کر چھینٹے مار دیتا ہے. نہ مانو لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے عقیدہ وہی سچا ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے. کہ نسبتیں فائدہ دیتی ہیں. اب دیکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکنتی تخافین، کیا عائشہ تجھے خوف ہوا اس بات کا کہ اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے؟ اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے. یعنی باری تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے. تو انہوں نے سمجھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حضور نے اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے. وہاں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا. حالانکہ حضور پہ فرض نہیں تھا، حضور نے خود ہی باری مقرر کر لی، خود ہی